بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی۔ ARY-QTV سے ہم لائیو ہیں 12 سے 1 بجے تک۔ آج احساس کے اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے جاوید اکرم۔ جاوید اکرم نے جب یہ سوچا کہ کوئی نیکی کا راستہ بنایا جائے تو اس کو سب سے پہلی نیکی اس وقت فوری طور پہ یہ نظر آئی کہ یار اپنے ٹائم کو اس کام کے لیے سرو کرنا چاہیے، لوگوں تک ایکسس ہونی چاہیے، پہنچنا چاہیے کہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جب ہم لوگوں تک پہنچ کے مختلف انداز سے ان سے ایک تعلق کی نسبت سے ایک انسانیت کے تعلق کی نسبت سے ہم ان تک ایکسس کر رہے ہیں۔ مزید سامعین، ARY-QTV کے ناظرین ہمیں جانتے ہیں کہ احساس عرصہ دراز سے ان خدمتوں میں ایک باقاعدہ ایک گڈ کوالٹی ٹریک ریکارڈ رکھتا ہے ان خدمات کے حوالے سے، اور یقیناً یہ ٹریک ریکارڈ کسی نئے تعارف کا محتاج نہیں ہے بلکہ اس کا قدیم ہونا ہی اس کا تعارف ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کا قدیم ہونا ہی اس کا جدید تعارف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یقیناً آج کل جس قسم کے حالات سے ہم نبرد آزما ہیں، دنیا پر جس قسم کی آفت کا معاملہ ہے، لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے جب بھی آپ پر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری آتی ہے تو آپ اس بیماری سے لڑتے نہیں ہیں، اس بیماری کا مقابلہ نہیں کرتے۔ مقابلہ جسم خود کر رہا ہوتا ہے، اور خدا کا دیا ہوا امیون سسٹم جو ہے انٹرنلی اس نظام کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ تو ایک روح کا کنیکشن ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ میں کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں چیزوں سے، بلکہ ان کے ساتھ اپنی اصلاح تلاش کرتے ہیں، اپنی خامی تلاش کرتے ہیں۔ انسان کو ری تھنک کا ایک موقع میسر آتا ہے کہ یار جسٹ ری جوائن کرو چیز کو، ری کنیکٹ کرو، ری تھنک کرو کہ یار کہاں کچھ کنیکشنز مس ہوئے ہیں، کہاں پر چیزیں جو ہے مس ہو گئی ہیں، تو ہم اس کو واپس میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں جوڑ لیں۔ یقیناً یہ جو ایک موت ہے، انسان اسی سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ زندگی پر اس کو بے تحاشا خوشی ملتی ہے، لیکن موت سے اتنا وہ ڈرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو میری ڈسکنٹینیویشن ہے، اصل میں مجھے ڈسکنٹینیو کیا جا رہا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے، مختلف قسم کے جو ہے نا چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے، ایجادات کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہے واٹ ایور۔ الٹیمیٹلی آپ کو ایک ایسی چیز کا سامنا ضرور کرنا ہے کہ جس نے آپ کو آخر میں فنا کر دینا، ختم کر دینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ذائقہ چکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹ اس نے اس نظام میں جو اس کو ٹائم مہیا کیا گیا تھا اس نے گزار لیا صاحب۔ اب اس کا امتحان، اب وہ کمرہ امتحان سے باہر ہے، اب وہ صرف رزلٹ کا انتظار کریں۔ وہ جیسے ہی نتیجہ نکلتا ہے، اسی لمحے جیسے ہی وہ اس دنیا سے ایک روحانی طور پہ روح کہیں اور پرواز کر رہی ہے تو جسم کہیں اور، تو جیسے ہی اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو رہا ہوتا ہے، وہ رزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ بابو زندگی میں، جوانی میں یہ کیا، بچپن میں یہ کیا، بڑھاپے میں یہ ہوا، یہ سب کچھ تمہارے پاس میں ہے۔ اور اس کو خود پتہ چل چکا ہوتا ہے اس زندگی کے ان آخری لمحات میں، ان آخری معاملات کے اندر، کہ جب بالکل یہ کنیکشن، یہ جو سوئی ہے، یہ بالکل کسی ایک ہندسے پر آ کر کے رک رہی ہوتی ہے کہ اب وہ صاحب اس دنیا میں ہی از نو مور ود اس، جب ایسی آواز آتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا خواتین و حضرات کہ انسان کا کیسا عجیب معاملہ ہے کہ جب بھی اس کی روح قبض کی جاتی ہے، جب بھی اس کے جسم سے جان نکالی جاتی ہے، تو وہ اکثر و بیشتر موسٹلی کیسز ہم نے ایسے دیکھیں جن میں جان موجود ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ اکثر و بیشتر ان کی آنکھیں اوپر کی جانب اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہے کیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا حیران ہوتا ہے ان کو دیکھ کر کے کہ یار یہ وہ سب چیزیں جن کے حوالے میں سنا کرتا تھا کہ یار کسی چیز کی حقیقت ہے اس دنیا میں، کوئی ایسا نظام ہے جو چلا رہا ہے، وہ سب کا سب اس کو دکھ جاتا ہے، اس کی حقیقت اس پر کھل جاتی ہے اس لمحے، وہ حیران ہو جاتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کے۔ اور کون حیران نہیں ہوتا صاحب؟ وہ حیران نہیں ہوتا جو کس پر ایمان لایا ہوتا ہے، جس نے پہچان کرائی ہوتی ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس ایوان کو سجانے کے لیے ہم گزشتہ 2 گھنٹے سے اس محفل کو سجائے ہوئے ہیں۔ ہم ARY USA ذوق پر، ڈیجیٹل پر ہم آپ کے ساتھ لائیو تھے، اب ہم الحمدللہ ARY-QTV پر بھی آپ کے ساتھ میں لائیو ہیں۔ اس ایوان میں میرے ساتھ ملک کی ممتاز اور معروف شخصیات موجود ہیں، اور اساتذہ جو کہ اپنے اپنے فن میں ماہر ہیں ماشاءاللہ۔
پہلے جو میرے میزبان کی حیثیت سے جب میں ان کا تعارف کرواتا ہوں تو مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے. جامعہ کراچی سے وابستہ رہے, بہت علمی اور تدریسی خدمات دنیا میں جہاں جہاں آپ کے تلامذہ موجود ہیں یقینی طور سے ایک کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ کو سلام اس وجہ سے میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ کیو ٹی وی کے ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, تو ایک دفعہ اس پیمانہ سلام سے جو سلامتی ہے ان تک پہنچ جائے. میرے دوسرے مہمان, ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں, ارشاد فرمائیں. میں اپنے بہن بھائی جو کیو ٹی وی والے ہیں, کیونکہ میری تو شناختی کیو ٹی وی ہے, تو میں ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ پیش کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد تعارف آپ مہمان صاحب کا کروا دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے دوسری جو شخصیت ہیں ماشاء اللہ, انہوں نے ہمیں جب جوائن کیا تو یقینی طور سے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک رونق سی آ جاتی ہے محفل میں. وہ اس محفل کی رونق ہیں اور ان سے جو گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ میں ہر تھوڑی دیر میں ان سے نئی نئی چیزیں مجھے سیکھنے کا, سمجھنے کا, اور بہت کچھ سیکھا ان سے. میں نے بہت پروگرام ان کے ساتھ میں کیے, بطور میزبان بھی بطور مہمان بھی. یقیناً آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں. علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ بھی خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. آپ کے ساتھ ایک نعت خواں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ماشاءاللہ ایک معروف نعت خواں ہیں, مختلف پروگرامز میں شرکت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت لحن سے نوازا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور خوبصورتی فرمائے. یقیناً میں ان کا تعارف اس لیے بھی کروانا چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے زبان جو ہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے پر رونق زبان بھی عطا کی ہے. حافظ مدثر عظیم جماعتی صاحب, السلام علیکم. خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. معزز سامعین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر اب جو سسٹم ہے, جو انسانوں کے ساتھ کنیکشن ہے, یقیناً کہیں نہ کہیں ہم ان لوگوں سے روابط میں جڑے ہوئے ہیں, ویل کنیکٹڈ ہیں. یو ایس اے سے ہم نے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ ہمارے ساتھ احساس کے نمائندے انٹرنیشنلی محمد جنید بھوانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نیو یارک سے. ہم ان کے ساتھ میں بات کریں گے, وہاں کے حالات کے حوالے سے بھی ان سے ضرور پوچھیں گے, اور کس طریقے سے احساس جو ہے انٹرنیشنلی جو اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اپنے پورٹ فولیو کے امبریلا میں, جہاں جہاں ہم موجود ہیں وقت دنیا بھر میں, اسپیشلی جو اس وقت یو ایس اے میں انسرٹن کنڈیشن ہے اس کے اوپر جو احساس اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. ہم لائیو ان سے بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جنید صاحب نے. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. کیسا چل رہا ہے اس وقت جو نیو یارک میں جو کیفیت ہے لاک ڈاؤن کی, جو انسرٹن کنڈیشن ہے, اور جس طریقے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اب ہمیں تقریباً دوسرا مہینہ ہو گیا ہے اس لاک ڈاؤن میں, اور سچویشن اسی طرح چل رہی ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا, ہر چیز بند ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو اچھے خاصے کام کر رہے تھے, جو اوبر ڈرائیورز تھے, جن کے اپنے سٹورز تھے, مالز میں جاب کر رہے تھے, وہ سب بیچارے بے روزگار ہو گئے. Oh my God. اور اب فائنینشیل کرنچ بہت بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو بڑے اچھے وائٹ کالر جاب کے لوگ تھے, جو وائٹ کالر فیملیز تھی, بالکل اب وہ آپ کی زیادہ نیڈ آ گئی ہے, ان کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ ان کو کس طرح سپورٹ کریں. ٹھیک. تو اب سچویشن تھوڑی سی زیادہ, کیونکہ 2 مہینے بھی ہو گئے ہیں, مزید کریٹیکل ہوتی چلی جا رہی ہیں. بالکل جی, مزید کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے. اور جس طرح ٹائم بڑھتا جا رہا ہے اور چیزیں لاک ڈاؤن میں ہیں, تو سپلائیز بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. ہاں بالکل. اب جیسے مجھے 2 دن پہلے ایک خاتون کا فون آیا کہ جی اگر ان کو ہمارے پاس کوئی بچوں کی چیزیں ہو جو ہم ان کو سپلائی کر سکیں, ان کے بچوں کے لیے ڈائپرس یا سیریلز, بچوں کی فوڈز کے لیے. بالکل. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو اب آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. اب جیسے احساس فاؤنڈیشن ہر ہفتے 150 باکسز ہم گروسری کے کرتے ہیں, جس کے اندر 25 سے 30 آئٹم ہوتے ہیں, چاول, تیل, بچوں کے لیے جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں, ضروریات کی چیزیں ہم ہر ہفتے ہم 150 فیملیز کو پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل. نہ صرف ہم یہ کرتے ہیں جنید بھائی, کیونکہ یہ ابھی یہ جو فوٹیجز وغیرہ بھی چل رہی ہیں یہاں پر بھی ہم یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے احساس اپنے نام سے ایک باقاعدہ ایک تنظیم ہے, ایک باقاعدہ پراپر طریقے سے جو پراپر ڈیٹا کے ساتھ میں لوگوں تک ایکسیس کرتی ہے, اس وقت جو کرونا کی انسرٹینٹی آ گئی ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سپلائی
جو ہے نا بالکل معطل ہو گئے. ڈیفینیٹلی 2 مہینے سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہاں سے انڈسٹریز میں جائیں گے, کہاں انڈسٹریز کا کام ہوگا, تو سپلائی آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. پھر جو تازہ روزگار والے لوگ ہیں, جو بالکل وائٹ کالر, جن کے بالکل جو ہے نا زندگی کا جو معاملہ ایک طریقے سے دہاڑی پر تھا, وہ بھی بالکل اب ان کے سیونگز ختم ہو, 1 مہینے سے زیادہ کوئی کیا سیو کر کے رکھ سکتا ہے. تو اب جو ہم لوگ وہاں پر جن تک ایکسیس کر رہے ہیں, کیا روڈ میپ ہمارے پاس میں ہے اس وقت؟ سر ہمارے 2 طریقے. ہم نے اپنا کاؤنٹی کے ساتھ, یہاں پہ لوکل گورنمنٹس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوئی ہے, جو ہمارے ساری انفارمیشن اپنی ویب سائٹ پہ فلیش کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے پاکستان کونسلیٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک, اور ہماری اپنی ویب سائٹ ہے, اور ہم اپنی ایڈورٹیزمنٹ, فلائرز, یہ ہر جگہ ہم جہاں جاتے ہیں ہم لوگوں کو فلائرز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹھیک, کہ جی کسی کو بھی ضرورت ہو وہ ہمیں ای میل یا فون نمبر اس پہ ہمیں اپنا میسج بھیج دیں, ٹھیک, اور ہمیں کال کر کے بتا دیں کہ جی ہم اس ایڈریس, اپنا یہ ایڈریس ہے, ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم ہر سیٹرڈے کے دن ہم بیٹھ کے یہ باکسز بناتے ہیں, ٹھیک, اور سیٹرڈے اور سنڈے کو ہمارے سارے والنٹیئرز اپنے اپنے علاقے ہم نے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, اور انہیں علاقوں میں جا کے ہم سب کے گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. ٹھیک, ہم جا کے وہاں رکھتے ہیں اور آ جاتے ہیں, بیل بجا دی یا ان کو کال کر کے بول دیا کہ جی آپ کا باکس باہر پڑا, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے کانٹیکٹ لیس ڈیلیوریز یہاں پہ ہونی ہے, کہ آپ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اب جیسے ہم لوگوں نے لاسٹ ویک ہم نے بے شور ماسک ہے یہاں پہ, ادھر ہم لوگوں نے افطاری 150 افطاریاں ڈسٹریبیوٹ کی تھی. ماشاءاللہ. تو وہاں پہ بھی ہم نے, مسجد تو بند ہے, نہ نماز ہو رہی ہے, نہ وہاں پہ کوئی تراویح ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک, تو ہم لوگوں نے, مسجد کی مینجمنٹ نے کیا کیا کہ دروازے کھول دیے اپنے پارکنگ لاٹ کے, تو ہم لوگ ایک مڈل میں کھڑے ہو گئے, ایک طرف سے گاڑی آتی, ہم ان کو سامان دیتے اور وہ دوسری طرف سے چلے جا رہے تھے, کہ جس کو جو چاہیے وہ آئیں اور ہم سے لے کے چلے جائیں. اللہ تو کانٹیکٹ لیس ڈیلیوری ہو جائے, کہ کسی کو کسی سے انٹریکشن نہ کرنا پڑے, اور آپ باہر سے ہی سب کو سیف سب رہ سکیں. اچھا جنید بھائی, ایک مجھے اس میں یہ بتائیے گا, جیسے کہ بروکلین میں یا لانگ آئیلینڈ میں, وہاں پر کیا سچویشن ہے اس وقت, اور مطلب وہاں پر ہم کس طریقے سے ان ایریاز تک فوکس, کیسے ہمارا ایکسس ہے؟ ہم لوگ ابھی جو مین ہمارا فوکس ہے وہ کوئنس اور بروکلین کے ہی علاقوں میں ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت ڈینس کنسنٹریشن ہے, اور زیادہ تر وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ ڈیلی ویجنگز والے تھے. اب وہ ان کی, تو اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. ٹھیک, تو ہم لوگوں نے اسی طرح وہاں پہ کوئنس, بروکلین, لانگ آئیلینڈ, ڈفرینٹ علاقوں میں جہاں پاکستانیوں کی ہائی کنسنٹریشن ہے, ہم نے وہاں ریسٹورنٹ سے بھی ڈیل کری ہوئی ہے, کہ جس کو بھی آئے, ہمارے وہاں پہ بینرز ریسٹورنٹس میں اور فلائرز پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, جو اگر ہمیں کانٹیکٹ کرے, ہم اس کو ریسٹورنٹس کو انفارم کر دیتے ہیں کہ جی اتنی افطاریاں آپ ریڈی رکھیے گا, یہ صاحب آئیں گے وہ لے جائیں گے, اور ان سے آپ نے پیسے نہیں لینے. ڈیفینیٹلی. اگر کوئی اور بھی آتا ہے جس نے ہم سے کانٹیکٹ نہیں کیا, وہ ریسٹورنٹ جاتا ہے, اور ریسٹورنٹ پہ جا کے ہمارا بینر لگے ہوئے ہیں, وہ جا کے صرف اس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ جا کے صرف کاؤنٹر پہ بولتے ہیں کہ ہم احساس فاؤنڈیشن کے لیے آئے ہیں, احساس فاؤنڈیشن نے بھیجا ہے. ٹھیک, تو ان کو بغیر کسی کوشچن کے, بغیر کچھ پوچھے, ان کو افطاری مل جائے گی. ماشاءاللہ. اور کوئی پیسے نہیں دینے ان کے لیے. ہم نے بالکل سیپریٹ ایک سیکشن بنایا ہوا ہے کہ جو آئے خاموشی سے اپنا لے کے چلا جائے, نہ کسی کو, ان کو یہ احساس ہوگا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم نے ان کی عزت نفس کا بھی بہت بھرپور خیال رکھتے ہوئے آپ بالکل کام کریں. کیونکہ سب وائٹ کالر لوگ تھے نا, ہم لوگوں نے ان کے بڑا خیال رکھنے کے لیے ہم نے بالکل سیپریٹ کر دیا, کہ کسی کو برا نہ لگے, کسی کے دل میں نہ یہ ہو کہ لوگوں کے سامنے میں بولوں یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ہم لوگوں نے سیپریٹ ہی کر دیا کہ آپ آئیں, اپنا کھانا لیں, اور صرف ان کو بول دیں کہ جو احساس فاؤنڈیشن کی طرف سے, تو وہ آپ کو خاموشی سے وہ کھانے دیں گے, آپ سے نہ پیسے پوچھیں گے, نہ آپ سے کچھ بات ہوگی, آپ اپنا لیں اور چلیں. کیا بات. جنید بھائی, ہم ویسے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پہ ابھی اسکرین پر بھی چل رہا ہے کہ ڈفرینٹ پیکیجز جو ہے نا ہمارے پیکنگز وغیرہ تیار ہو رہی ہیں, اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں خواتین و حضرات کہ ہم کس طریقے سے ان کو پورا پراپرلی مینیج کر کے راشن پیک کا جو ہمارے پاس اس وقت سسٹم ہے نیو یارک میں, یا آپ کو نیو یارک سے براہ راست ہم لوگ دکھا بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا ہم لوگ لوگوں تک ایکسیس کر رہے ہیں. اور جنید بھائی نے بتایا بھی صحیح, خاص طور سے کہ ہم عزت نفس کا خاص طور سے خیال رکھتے ہوئے کہ ان لوگوں کے وقار کو کسی قسم کی ٹھیس نہ پہنچے, ان کا وقار مجروح نہ ہو, ان تک دسترس ہو جائے. کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ میں ہمارا ایک محبت کا رشتہ اپنی جگہ, لیکن یہ پاکستان کو زر مبادلہ بھی دیتے تھے, اور اس وقت ان پر یہ وقت آن پڑا ہے. اور یقینی طور سے احساس کا اس طریقے سے ان تک پہنچنا, ان کی مدد کرنا,
اور آپ کا اس پر تعاون کرنا یقیناً ایک بہت خوش آئند بات ہے، جیسے کہ اقبال بھائی نے بھی بتایا۔ اقبال بھائی میں ایک سوال آپ سے مزید اس میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا جنید بھائی کہ اس میں جو خاص طور سے جو مطلب جب ہم راشن کے حوالے سے ہمارے پاس ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے، مختلف لوگ ایکسیس کرتے ہیں، تو ہمارے پاس آٹومیٹیکلی جو لوگ اگر لے کر کے چلے جاتے ہیں کوئی راشن پیک وغیرہ لے کر کے چلے جاتے ہیں، تو کیا ہم ان کو مثال کے طور پہ اب ان کے حوالے سے ہمارے پاس مزید تو کیونکہ ہمارا انٹریکشن تو ہو نہیں رہا ان سے، تو پھر اس کا پھر ان تک ایکسیس کیسے ہوتی ہے؟ جی ہماری ایکسیس اس طرح سے ہم اس کے اندر ہماری ساری انفارمیشن ہر باکس میں ساتھ جاتی ہے۔ نائس۔ تو یہ جو ایک باکس ہے نا، یہ 4 لوگوں کی فیملی کے لیے پورے مہینے کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ پورا مہینہ وہ آرام سے گزار سکیں۔ ٹھیک۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ ضرورت ہے تو وہ ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس کے اوپر یا ہمارے فون نمبر سے اس میں انفارمیشن دی ہوئی ہے، اس پہ ہمیں کال کر کے ہمیں بتا دیں کہ جی یہ میرا نام ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ تو ہم نیکسٹ ویک اس کے اندر جب ہم جا رہے ہوں گے تو ہم آٹومیٹکلی اس کے اندر ان کا نام واپس ایڈ کر دیں گے۔ یعنی مطلب وہ آٹومیٹکلی ہماری انفارمیشن ان تک جا رہی ہے اور وہ ہم سے اس طریقے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی اس طرح ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ہفتے ہم ایک نئی فیملی کو پہنچ سکیں جس کو ضرورت ہے، کیونکہ پورے مہینے کا ہم راشن دے چکے ہیں۔ لیکن اگر فار انسٹنس کسی کا ہوتا ہے، جیسے ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ایک فیملی ابھی 3-4 دن پہلے ہی ان کے 6 ممبرس تھے۔ ٹھیک۔ اب وہ ایک گھر میں 12 لوگ رہتے ہیں، 2 فیملیز تھی۔ تو ہم نے ان کے لیے اسپیشلی 3 باکسز پہنچا دی۔ انہوں نے جب بولا کہ یار ہماری فیملی زیادہ ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم 3 آپ کو باکسز دے دیتے ہیں کہ آپ کی ساری فیملی کے لیے ہو جائے، کور ہو جائے۔ تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ وہ ہمیں کس طرح لوگ اپروچ کرتے ہیں اور ہم سے ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اچھا جنید بھائی، اس میں عام طور سے اب ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مختلف لوگ مختلف انداز سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل جو ہے نا مطلب آلریڈی ان حالات سے پہلے بھی ہوم ڈیپینڈنٹ تھے وہاں پر، جیسے کہ اولڈ ایجز کے قریب جو اولڈ ایجز میں بھی، تو وہاں ان تک بھی ایکسیس کیسے ہو رہا ہے ہمارا؟ جی بالکل، ہم اس طرح بالکل یہ کر رہے ہیں، جس کو بھی جیسے پہلے بھی جن کو ضرورت تھی ان کو بھی ہم پرووائڈ کر رہے تھے، اور جو ابھی ایسے ہیں ان کو ہم خالی کھانا بھی نہیں، جیسے بہت سارے اولڈ بھی لوگ جو ہیں وہ جو باہر نہیں نکل سکتے، ان کے لیے ہم پانی کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، کہ ان کو ہم پانی کی 24 کریٹ کی بوٹلز ان کے گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں اس باکس کے ساتھ، کہ ان کو پانی بھی ہو جائے، کھانا بھی ہو جائے، یا ان کو پھر ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک، کوئی کام ہے، تو ہم ان کے لیے وہ بھی کر سکیں کہ ان کو باہر نہ نکلنا پڑے، کیونکہ وہ زیادہ ورنریبل ہیں اس وائرس سے۔ بالکل۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ضعیف ہیں، جو اب نہیں کر سک رہے، تو ہم ان کے لیے A to Z ایوری سنگل تھنگ ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں۔ اچھا جنید بھائی یہ بتائیے کہ لوگ اب اس ساری صورتحال کے حوالے سے وہاں زندگی کا جو ایک جو نظام مفلوج ہو کر کے رہ گیا، آپ ڈیفینیٹلی وہاں آپ کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں، کس طریقے سے اب کیا سوچتے ہیں، کیا ان کی زندگی کے حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں کہ کیا ہوگا آگے؟ سر بڑی انسرٹینٹی تو ہے، لیکن لوگ اب جو ہے 2 مہینے کے بعد ایک تو جو ایک فرسٹریشن بھی ہے کہ کسی طرح لوگ باہر نکلیں، کام پہ واپس جائیں، بالکل گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک انسرٹینٹی بھی ہے اور ایک فرسٹریشن بھی ہے، سائیکولوجیکلی بھی وہ بالکل سائیکولوجی۔ جی اب آپ گھر میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور اوپر سے پھر فائنینشیل برڈن جب آ جاتا ہے تو وہ ایک ڈبل آپ کے اوپر ٹینشن آ جاتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے بلز کیسے بھریں گے، گروسری کیسے کریں گے، باقی کس طرح ہوگا، آگے جاب ملے گی نہیں ملے گی اب جب چیزیں اوپن ہوں گی۔ تو ایک بڑی انسرٹینٹی اور ایک بڑی فرسٹریشن ہے۔ آپ جہاں لوگوں سے بات کریں نا تو بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں اور بڑی انسرٹن بات کرتے ہیں، جو پہلے ایک ماحول ہوتا تھا کہ لوگ ہنس مکھ سے آپ سے بات ہو جاتی تھی، بالکل اب وہ ایک بڑا ڈپریشن والا ماحول ہے کہ سب گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں۔ اللہ، لیکن جنید بھائی آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم گاہے بگاہے رابطے میں رہیں گے، اور یقیناً آپ کے اس طریقے سے خواتین و حضرات نے بھی دیکھا کہ کیا صورتحال ہے اور احساس کس طریقے سے ایک پیٹرن کے تحت خاص طور سے وہاں پر جو ہے نا خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ جنید بھائی اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں پھر رابطہ کر کے پھر اسی طریقے سے اپڈیٹ ضرور لیتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے احساس جو ہے لوگوں تک اپنے طور پہ ایکسیس کرتا رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سر، تھینک یو۔ اور سامعین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم وہاں لوگوں تک جو ہے نا بغیر کوئی سوشل کانٹیکٹ کیے
کس طریقے سے ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچے ہوئے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جیسے کہ جنید بھائی نے بتایا کہ مساجد کے اندر ڈیفینیٹلی وہ مساجد تو لاک ہیں، تو کچھ ایسے ایریاز جہاں پر لوگ جو ہے لوگوں کی ایکسیس ہے، پارکنگ ایریاز ہیں، وہاں پر بغیر کوئی جو ہے نا سوشل کانٹیکٹ کیے، سوشل ڈسٹنس رکھے ہوئے ان تک جو ہے نا یہ چیز پہنچ رہی ہے جس کی ریکوائرمنٹ ہے. اور یقیناً وہ تو ایسے لوگ تھے کہ جن پر یہاں پورے خاندان پلا کرتے ہیں بھائی. تو اب ایک اس قسم کی سچویشن میں آج ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچیں گے، آج ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا. میں آپ سب سے ایک دفعہ پھر اپنے اس احساس پلیٹ فارم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جن پیکیجز کی بات جنید بھائی کر رہے تھے، کس طریقے سے ہم لوگوں تک ایکسیس کرتے ہوئے ان مختلف پیکیجز کے ذریعے سے جو ہے نا ایک اپنا جو خدمت کا طریقہ کار ہے سیٹ پیٹرن کے تحت لوگوں تک ہم لوگوں کی دہلیز پر پہنچ کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں. یقیناً ماہ رمضان کی اگر میں آپ سے بات کروں، آپ سمجھتے ہیں ایک فرد کا 1 مہینے کا فدیہ کے حوالے سے اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے قطع نظر ان پیکیجز کے زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کی مد میں آپ کے پاس جو بھی آپ نے ذہن سازی کی ہے، جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں 24/7 ہماری لائنز اویلیبل ہیں، آپ اس پر جو ہے نا یہ ڈونیشن دے سکتے ہیں. ہاں جو ہمارے پاس میں پیکیجز ہیں وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں. ایک فرد کا 1 مہینے کا فدیہ $240 جو کہ 150 UK پاؤنڈ بنتا ہے، آپ اس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. ایک فرد کا 1 مہینے کا کفارہ اگر آپ اپنا یا کسی اپنے محبوب دوست کا، عزیز کا، رشتہ دار کا، کسی کا بھی آپ کفارہ دینا چاہتے ہیں تو $480 یا 300 UK پاؤنڈز کے ساتھ آپ یہ مدد بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں، کفارہ دے سکتے ہیں، جو کہ آپ ایک طریقے سے شرعی مدد یا شرعی تعاون کے طور پر بھی کسی کی مدد کی جا سکتی ہے. صدقۃ الفطر جو کہ واجب ہے ہر زیرو مسلمان پر، جو بچہ خطبے سے پہلے پیدا ہو اس پر جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد بھی پیدا ہو جائے تو اس پر بھی یہ چیز ہے. تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ جس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، $8 تو ہم نے طے کیے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس اس سے زیادہ صلاحیت ہے، تو آپ اپنی صلاحیت کے مطابق اس فریضے کو انجام دینے کا انتظام بالکل کر سکتے ہیں. $8 کے اندر بھی یہ خدمت سر انجام دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے 125 افراد کے افطاری کا 1 دن کا پاکستان میں بھی ہمارے پاس یہ سیٹ اپ موجود ہے، اور سیریا میں بھی موجود ہے، جموں اینڈ کشمیر میں موجود ہے. مختلف پیکیجز ہیں. فرض کیجئے اگر آپ نے پاکستان سوچا ہے اور پاکستان میں اسی طریقے سے 125 افراد کا پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو $210 کے اندر آپ پاکستان میں یہ ایکسیس بہت آرام سے 125 افراد کو کھانا کھلا سکتے ہیں. $210 جو کہ 150 UK پاؤنڈ بنتا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسجد اقصیٰ میں، قبلہ اول میں، جہاں پر 2 نوافل کا ثواب عام مسجد کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، تو وہاں نیکیوں کا ثواب کیسا ہوگا؟ وہاں پر اگر آپ اس قسم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سوچا ہے کبھی آپ کو ایک گمان گزرے کہ یار میں مسجد اقصیٰ میں جا کے 2 رکعت نفل ادا کروں، کبھی میں وہاں کھڑا ہو کے اس دہلیز پر جہاں پر انبیاء نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اس جگہ پر آپ کو خیال آئے ایسا آپ کو، تو وہاں پر ہم یہ خدمت فراہم کر رہے ہیں. 25 افراد کو آپ روزہ افطار کرا سکتے ہیں مسجد اقصیٰ قبلہ اول میں، جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات کا تسلسل چلتا ہوا نظر آتا ہے. تو $325 جو کہ 225 UK پاؤنڈ کے لگ بھگ، آپ اس طریقے سے بھی وہاں پر بھی یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں احساس کے اس پلیٹ فارم سے. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سیریا جو کہ بالکل اس وقت جو ٹرامل کنڈیشن ہے، انسرٹنٹی ہے، وارفیئر جو بھی واٹ ایور جو سچویشن پولیٹیکلی جو ڈیموگرافی چینج ہوئی ہے وہاں پر، اور لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں. بہت بڑے بڑے لوگ، فقی، علماء، بہت بڑے بڑے لوگ، بہت محبت کرنے والے لوگ، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے لوگ، بہت اچھے لوگ جہاں پر آج ہماری مدد کے طلبگار ہیں، آپ ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں. 25 افراد کا آپ افطاری 1 دن کے حوالے سے اگر آپ ایک کرنا چاہتے ہیں کہ میں 25 افراد کو میں روزہ افطار کرا دوں گا، سیریا میں آپ نے سوچا ہے، تو جسٹ یو ہیو ان $300. اینڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو پولیٹیکل سچویشن کے بالاتاق وہ تو کافی عرصہ دراز سے جو لاک ڈاؤن کنڈیشن ان کے ساتھ میں تھی، جو صورتحال ان کے ساتھ میں بالکل تازہ روزگار اور تازہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ میں جو کنڈیشن ہے وہ 1 سال سے اس پوری صورتحال میں تھے، جو بھی کیفیت ان کے ساتھ میں، ہم احساس ان کے بھی ساتھ میں انسانی
انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے، انسانی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے 3 فیملیز کی افطاری کا جموں اینڈ کشمیر میں ہم نے اس کا انتظام کیا ہے آپ کے لیے only in $150 which will be 125 UK pounds. تو آپ وہاں پر بھی بہت سارے لوگ USA میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ سمجھتے ہیں وہ اپنی ان فیملیز کو ڈسکنٹینیو فیملیز کو جو ہے نا اپنی مدد فراہم کر سکتے ہیں. تو دس از دا بیسٹ وے کہ آپ ان کی مدد اس ماہ مبارک میں، جہاں جو نفلی نیکیاں ہیں وہ فرض کے برابر اور جہاں فرائض ہیں 70 فرضوں کے برابر جا پہنچیں، تو وہاں پر آپ یہ مدد فراہم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر جیسے کہ ابھی راشن کی پیکنگ آپ نے دیکھی، نیو یارک میں آپ کو ہم نے لائیو دکھائی کہ کس طریقے سے راشن کی پیکنگ ہمارے لوگ کر رہے تھے، کس طریقے سے ان تک پہنچ رہے تھے. یہ پیکنگ اسی طریقے سے سیم پیٹرن پر پاکستان میں بھی اور جموں اینڈ کشمیر میں بھی یہ صورتحال اسی طریقے سے ہم خدمت سر انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سیریا میں بھی یہ ایک راشن پیک آپ سمجھ لیں 8 سے 10 افراد کے گھر کو ایک ہفتے تک بھرپور روشن رکھ سکتا ہے. ایک ہفتے تک مکمل طور سے وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس کو ایک غیبی نصرت اور مدد آپ پہنچی اس کے گھر میں. جسٹ ان $75 آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا آج کل جس قسم کے حالات سے نبرد آزما ہے، لوگوں کے دل اللہ کی طرف رجوع ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں یقینی طور سے جو ایک فرنٹ لائن فورس ہوتی ہے. فرنٹ لائن فورس ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف جو ایک فرنٹ لائن فورس ہے، جن کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم ان کو میڈیکل ایکوپمنٹس فراہم کر رہے ہیں جو ان کی ابتدائی ضرورت کے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے راشن جو آئسولیشن سینٹرز میں ڈفرینٹ آئسولیشن سینٹرز میں لوگ موجود ہیں، ان کی مدد کے لیے جو ہم پہنچے ہیں وہاں پر بھی ایک پیکج ہمارے پاس میں ہے $240 جو کہ 150 UK پاؤنڈ بنتا ہے. تو یہاں اس طریقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. پھر جیسے کہ ابھی بھائی نے بتایا، جنید بھائی نے، اور ہم انشاءاللہ ان سے گاہے بگاہے بات بھی کرتے رہیں گے آئندہ پروگرامز کے اندر، اور یقیناً ان سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے کہ کیا سچویشن ہے کرونا کے حوالے سے. یہ خاص طور سے یہ جو بات کرنے کا مقصد تھا یہ تھا کہ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، ایک تو کچھ لوگ ہم جن سے مخاطب ہیں وہ یقیناً ہمارے ڈونر حضرات ہیں، وہ مدد کی بات کرتے ہیں، اور کچھ ایسے جو دیکھ رہے ہوں گے اس کو جن کو مدد کی ضرورت ہوگی، تو ان تک یہ پیغام بھی پہنچ رہا ہے. اس طریقے سے نیو یارک میں ہم، کوئنز میں، بروکلن میں اور لانگ آئلینڈ میں یقیناً ایک ہفتے کا راشن پیک لے کر کے جسٹ ان $75 کے ساتھ میں ہم وہاں موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان پیکیجز سے ہٹ کے آپ کے پاس جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں بہترین مدد کر سکتا ہوں، یہ بہترین مدد آپ ہمارے ساتھ میں $1 کے ساتھ میں بھی جسٹ ود ان سنگل پینی کے ساتھ میں بھی آپ یہ مدد کا اعلان کر سکتے ہیں. جیسے آپ ہمیں کال کیجئے، اپنی محبت کا اظہار کیجئے. یہ تعلق اللہ کا آپ کے ساتھ ہے، ہم درمیان میں صرف ایک برج کر رہے ہیں چیز کو. سامعین، جیسا کہ میرے ساتھ مہمانان گرامی بھی موجود رہے اور مختلف جو ہے موضوعات پر ہماری گفتگو رہی بھی صحیح الحمدللہ، اور مزید بھی انشاءاللہ العزیز چلے گی. میں ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے نیو یارک میں دیکھا بھی صحیح، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ہماری خدمتوں کا جو ایک تسلسل ہے، جو کنٹینیوٹی ہے، یہ چل رہی ہے. اچھا، اب ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی گھروں میں جو ہے مطلب حالات تنگ ہو جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، میاں بیوی میں لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے، آپس میں جو ہے نا تعلق میں جو ہے وہ گرما گرمی سے پھر انسان جو ہے نا کچھ اور مختلف نوعیت اختیار کر جاتا ہے. تو ایسے ٹائم میں آپ ان رشتوں کو کیا میسج دیں گے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو سماجی رشتے ہیں جی، وہ باہمی احترام کا نام ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ. اور اگر آپ احترام نکال دیں تو پھر کوئی رشتہ نہیں ہے، پھر وہ جانوروں کا رشتہ ہوتا ہے. بلکہ جانوروں میں بھی احترام ہے، جانوروں میں بھی احترام ہے، جانوروں میں بھی احترام ہے جہاں تک ان کا حافظہ ہوتا ہے. اور انسان اپنے رشتوں کو بھول گیا تھا، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. انسان بھول گیا تھا یہ بیٹی ہے، زندہ دفنانے لگا. انسان یہ بھول گیا تھا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اس میں انسان رہتے ہیں، وہی انسانوں کو ذبح کر رہا ہے. کیا بات. اور وہی خانہ کعبہ ہے جس کے اندر جسم پر کپڑے نہیں ہیں اور رقص کر رہا ہے. اللہ، تاریخ بالکل بالکل جو آرکیولوجیکل فیکٹس ہیں ان کو آپ بدل نہیں سکتے، بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ جو تاریخ کعبہ جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کیا کیا تماشے لوگوں نے کیے. بالکل. اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری غلاظتوں کو، لات، منات، عزا، حبل، یہ وہ بڑائی، عرب کا تفاخر، نسلی تفاخر، زبان کی بنیاد پر فصیح و بلیغ ہونا، اور جو اپنے قصائد اور ایک مزاج کے اعتبار سے اپنا حسیاتی معاشرہ قائم کر لیا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا.
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے تفاخر کو اور بتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پاکیزہ تر معاشرہ نفی اس اسبات طرح سے، کیا سبحان بات، اللہ، واہ واہ۔ پاکیزہ تر معاشرہ ایسے بنایا کہ لوگوں، یہ جو عورتیں ہیں مفہوم، بالکل، یہ خواتین ہیں، ان کے حقوق کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، جن کو حضور زندہ کریم درگور صلی کر اللہ علیہ دیا وسلم کی جاتا بارگاہ تھا، میں، کیا بات ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کر اعتراف کیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہی گناہ کیے، معاشرتی اعتبار سے میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی۔ حضور کریم نے فرمایا کہ اب تو اس طریقے سے معافی مانگ لے کہ اگر اس کی، تیری ماں کی جو بہن ہے وہ زندہ ہے تو جا کے اس کی خدمت کر۔ اللہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرابلم کو ڈائیگنوز کیا، معاشرتی مسئلے کو سمجھا، کیوں نہ سمجھے، اس لیے کہ ساری عقل انہی کو اللہ نے عطا کیا فرمائی، بات ہے، اور اس کے بعد اس کا حل بھی بتلایا۔ ٹھیک، ماں باپ کو ناراض کرنا، وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، ہاں، تو یہ جو تم اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہو، یہ اف نہیں کرنا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں سوکھے میں سلایا، خود گیلے میں سوئے۔ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ریڑیاں کھینچ کر، پھلوں کو توڑ کر، کندھوں پر رکھ کر، گرد و غبار میں چل کر، مشکلات سے نکل کر، دنیا کی ہر مشکل کو اپنے اوپر لے کر، تمہیں ہمیشہ انہوں نے تحفظ دیا۔ اب جوان ہونے کے بعد تم ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، کیونکہ یہ رب کی وہ نعمت ہے جنہوں نے تمہیں صاحبان دیا۔ کیا بات ہے، اور صرف یہی نہیں، اگر یہ دنیا سے چلے جائے تو حضور کے بارگاہ میں لوگ آئے کہ ان کا کیا حق ہوگا، معاشرتی بات ہو رہی ہے، تعلقات کی بات ہو رہی ہے، تو حق یہ ہے کہ اگر انہوں نے حج نہیں کیا تو حج کرواؤ، کیا بات، نیکی کے جو خواہشات تھیں ان کی وہ پوری کرو، جو صدقات و خیرات یہ کرتے تھے اسے جاری رکھو۔ بالکل، اب آج کا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، میں بڑی معافی سے اپنے احباب سے اور اپنے بہن بھائیوں سے سب سے، کہ آج اگر ایک دن ہم نے روزہ رکھ لیا، ویسے مرد کی میں بات کروں، ایک دن ہم نے کوئی نیکی کا کام کر لیا اور روزہ رکھ لیا اور گھر میں آئے تو ہم نے اپنی عورت کو یا اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو اپنا غلام سمجھا کہ یہ کیوں کر رہی ہے، وہ کیا ہے، یہ برتن پھینک دیے، فلاں کر دیا۔ اب لاک ڈاؤن کا پریشر، ایک سائیکولوجیکل سائیکولوجیکلی ویسے ہی دماغ پر اچھا، وہ بھی انسان ہے، جانور نہیں ہے، اس کو رب نے تمہارے مساوی پیدا کیا ہے۔ لوگوں تم ان کے حق میں ڈرتے رہو اللہ سے، ورنہ میرے نبی یہ نہ فرماتے کبھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ کیا بات ہے، آہا، یہ بھی تو کہا گیا ہے نا، قرآن کیا کریم خوب، میں ہے۔ قرآن کریم ہے، میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ لوگ مصرف جی، کہ تمہارا لباس ہے۔ کوئی اپنے لباس کو بھی اتار کے باہر پھینکتا ہے؟ یہ کوئی بات- اپنا لباس اتارتا ہے؟ صحیح بات، چیخ کر اگر تم بات کرو گے اپنی بیوی کے ساتھ تو چار جو سننے والے باہر کے ہیں، الٹیمیٹلی اس مرد کو یا باہر سے سننے والوں کو یہ پتا ہوگا کہ اس گھر کے اندر یہ شخص اپنی بیوی کو اذیت دے رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ایسا معاشرتی مسائل پیدا ہوں کہ جس میں مرد اور عورت ایک دوسرے سے فاصلے پر چلے جائیں تو وہاں تیسرا شیطان داخل ہوتا ہے۔ اللہ، تیسرا شیطان بدزنی پیدا کرتا ہے، گمراہی پیدا کرتا ہے، نفسیاتی طور پر اس کے ذہن کو، عورت کے ذہن کو یا بچوں کے ذہن کو متاثر کرتا ہے کہ تمہارا باپ اس طرح کا ہے، تمہاری ماں اس طرح کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب فرض کیجئے، اب یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں، اب یہ ایک لاک ڈاؤن کی انسرٹن بالکل ایسی کیفیت ہے۔ آپ کی بات بہت عمدہ رہی کہ مطلب اب وہ لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ یعنی کس قدر خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی کہ آپ کا لباس، آپ کس طریقے سے خیال کرتے ہیں، یار میرا بٹن ٹوٹ جائے، یہاں پر کوئی داغ نہ لگ جائے، کس طرح محتاط ہو کے چلتے ہیں۔ تو یار یہ اگر اس کو سائیکولوجیکلی آپ شفٹ کرتے ہیں کسی رشتے پر کہ کہیں میری تیز آواز سے میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے میرے منتظر شخص کا دل نہ ٹوٹ جائے، میرے کچھ الفاظ سے اس کی دلجوئی ہو جائے، کسی طریقے سے میں اس کی کوئی خدمت کر دوں۔ یار ضروری تو نہیں ہے آپ کے مساوی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ الفاظ استعمال فرمائے کہ مساوی پیدا کیا ہے۔ بھائی مساوی سے آپ اگر اس کے کوئی پیر دبا دیں گے، آپ اس کو کوئی تحفہ پیش کر دیں گے، برتن دھو لیں گے، کپڑے دھو لیں گے، دھو لیں گے تو کیا ہے، حضور نے کیا حضور نے نہیں کیا؟ بالکل کیا۔ مجھے بتائیں نا، حضور سے بڑھ کر کون پیدا ہوا ہے ڈاکٹر بالکل۔ صاحب؟ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کنٹینیوٹی کی ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی نا کہ یہ آپ اپنے اوپر اس وقت لاگو کریں، یہ لاگو کریں، حقیقی معنوں میں یہ زندگیوں میں نظر آنا چاہیے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کپڑے دھو لیجئے، آپ خدمت کر لیجئے، کبھی آپ نے بھی اس قسم کی خدمات سر انجام دی؟ آپ اپنا بتائیے گا کبھی اس حوالے سے، کیونکہ دیکھیے آپ جیسے لوگوں سے تو لوگ سیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق اس قسم کا رشتہ ہمارے علماء میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار دیکھیں وہ فلاں عالم دین کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، تو پلیز بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے ماشاءاللہ سر نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ تو اگر کوئی میاں اپنی بیوی کی
گھر کے معاملات میں یعنی ہیلپ آپ کو کر میری لے بات گا. پسند نہیں آئی؟ جی جی بالکل پسند ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اسٹیٹس نیچے ہو جائے گا. سب سے بڑی اگزامپل سر نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دی. ان سے بڑھ کر کون ہے کائنات؟ ماشاء اللہ. جب وہ خود گھر والوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو بتا رہا ہوں, حضور نے فرمایا کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ. حضور نے فرمایا کہ مومنین میں کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے ٹھیک. اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے انتہائی نرم ہے. ہمارا مزاج اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. آفس سے آئے تھکے ہارے, کھانا تیار نہیں ہے, لڑائی جھگڑا شروع, کھانے میں نمک زیادہ ہے, لڑائی جھگڑا شروع, اور بسا اوقات ایسے معاملات پر ڈائیورس بھی ہو جاتی ہیں. دارالفتہ میں کیس آتے ہیں. بالکل. تو ہمیں چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں, ان کے گھر میں ہیلپ کریں. الحمدللہ میں خود بھی کرتا ہوں. آپ نے میرے پوچھا, میں الحمدللہ خود کرتا ہوں. ویسے آپ کھانے میں کیا بنا لیتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دیگر معاملات جو ہیلپ کرتے ہیں, چائے بھی بنا لیتے ہیں اور دیگر معاملات دیکھ لیتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ ایک بزرگ کا مجھے قول یاد آیا. ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر بزرگ کے پاس گیا, کہا کہ میری بیوی ایسا کرتی ہے ایسا کرتی ہے. بزرگ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا دھوبی کون ہے؟ اللہ. واشر مین تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے؟ اس نے کہا میری وائف دھوتی. تو بزرگ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کوک باورچی کون ہے؟ اس نے کہا میرا کھانا تو میری بیوی پکاتی. ٹھیک. بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت اور عصمت کی حفاظت کون کرتی ہے؟ گھر کی رکھوالی کون کرتی ہے؟ اس نے کہا میری بیوی. تو بزرگ نے فرمایا کہ جب اتنی کوالٹیز تمہاری بیوی کے اندر ہیں, ایک عیب تمہیں نظر آیا, اس کو لے کر تم بیٹھ گئے. یہ اچھائیاں تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ بالکل. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. سبحان اللہ. فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں, اور تم میں بہترین اشخاص وہ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں, جو اپنے گھر میں اچھے ہیں. واہ. ہم باہر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں اور گھر میں ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو بیوی جو ہے وہ ہمارا لائف پارٹنر ہے, ہمارے سکھ دکھ میں شریک ہونے والی ہے, ہمارے گھریلو کام کاج کرنے والی ہے, ہماری ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے. اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارا آدھا ایمان سیو کر لیا, اور آپ کے رتبے کی برابر کی شریک ہے, برابر کی شریک آپ ہے, کے ایمان کی محافظ ہے. اسی کو اگر ہم اگنور کر دیں اور بات بات پر جو ہے نا ہم اس کو ٹوکنا شروع کر دیں اور لڑائی جھگڑے شروع کر دیں, گھر کے برتن توڑ دیں, یہ نبوی تعلیمات نہیں. بالکل. تو نبوی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش. ماشاءاللہ. علامہ صاحب بڑی, ویسے آپ نے جو ہے نا بڑی سحر حاصل اس پر بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی عمدہ بات کی. میں تھوڑا سا اس میں ایک بات کا اضافہ یوں کرنا چاہوں کہ آپ دونوں کی بات سے جو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ رویوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جیسے آپ باہر ہیں اور اپنے آپ کو خوبصورت پیش کرتے ہیں, بہت سوفسٹیکیٹڈ, ویل مینرڈ, سوشل آپ پیش کرتے ہیں, اگر آپ گھر میں ویسے نہیں ہیں تو آپ منافق ہیں. واہ بالکل آپ کے رویے میں منافقت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہمیں یہ سب سکھایا. کیوں نہ حافظ صاحب آپ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مدح سرائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں کچھ ہمیں آج سنائیے. ماشاءاللہ.
آج میں شگا ہم پایا ہوں، آج میں شگا ہم پایا ہوں، تیرا پیک کے ایک سبحان اللہ، سبحان اللہ، چالیوں سے تجھے دیکھا ہوں، چالیوں سے تجھے دیکھا ماشاء اللہ، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، مدینے سے پلٹ آیا ہوں، کیا بات ہے، میں مدینے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پلٹ آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ڈاکٹر صاحب وقت کی قلت بھی ہے کیونکہ پتہ نہیں چلا کیسے ہمارے 3 گھنٹے گزر گئے اس میں۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ ایک کوئی میسج جو ایک کمپریہنسو میسج ہے آپ دینا چاہیں عوام الناس کو آج کل کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب وقت کا تو اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے یہ جو روحانی محفل ہے اس میں جس عقیدت سے آپ نے اس کو کنڈکٹ کیا ہے اور جتنی محبت کے ساتھ آپ نے یہ پیغام جو خیر کا ہے وہ دنیا تک پہنچایا، بہت شکریہ۔ تو یہ اس میں جانے کے بعد کہاں وقت کا پتہ چلتا ہے، صحیح بات، کسی چیز کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں مایوسی پھیلائی جاتی ہے اور یہ بات کی جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا بات ہے، منفی سوچ ذہن سے نکال دیجئے۔ اور ہم تو اس تاجدار مدینہ کی امت میں ہیں کہ جنہوں نے طائف ہو، بدر ہو، حریص حنین ہو، علیکم اللہ، کہیں کوئی موقع ہو، حریص اور یہاں تک کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یہ تو ابھی تو 2 مہینے 3 مہینے کی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ کیا بات، شب ابی طالب کو ذرا دیکھیے، اس طرف نگاہ ڈالیے ذرا، وہ آزمائش اس سے کہیں بڑی آزمائش کہیں تھی۔ بڑی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، کوئی بھی کیفیت ہو، زباں پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کیا بات، واہ واہ، اور بہت خوب، بہت نبی سے تعلق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں مایوسی سے نکل کر صرف ایک ہی بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم نے دامن مصطفیٰ کو پکڑا ہے، ہمیں اس مشکل وقت میں جس کے پاس جو بھی وسائل ہیں ان وسائل کو دوسروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے وقف کرنا ہے، مدد کرنی ہے، تاکہ ہماری اس عالم اجسام میں جو جسم کی ہماری دنیا ہے اس میں بھی مدد ہو، عالم برزخ میں بھی مدد ہو، اور پھر حضور کے ذریعے آخرت میں ہماری مدد ہو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ علامہ صاحب آپ کچھ فرمائیے گا پیغام کی صورت میں۔ دیکھیں ابھی ہم نے کئی موضوعات پر بات کی، ایک کلیکٹیو میسج عوام الناس تک جب جائے
کہ جیسے کہ آج کل گھروں میں بھی پریشانیاں ہیں، معاملات مختلف ہیں، حالات بھی ہیں، جو لوگ عام طور سے بڑے بڑے کاروبار کیا کرتے تھے، انفارچونیٹلی اس وقت ان کی ایکسیس نہیں ہو پا رہی، وہ باؤنڈ ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو معاشرتی زندگی ہے وہ سیریسلی ڈسٹربڈ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں جن لوگوں کے پاس میں مال موجود ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینا، کچھ ایسا کوئی کلیکٹیو میسیج آپ دینا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میرا میسیج اور پیغام یہی ہے کہ جو موجودہ وبا کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، جیسے یو ایس اے سے بھی کال تھی کہ کیسے کیسے لوگ کہ جو دینے والے تھے اب وہ لینے والے بن گئے۔ کل کو ہم پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم پر یہ وقت آ جائے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے، اور یہاں احساس کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر ہم کسی کو افطار کرا دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور میں بہت زیادہ ہمارے لیے باقاعدہ آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ ایک مختصر سی حدیث میں اس پر پیش کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنی حلال کمائی سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، تو فرمایا کہ رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں جبریل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جس سے جبریل مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کے آنسو بہت زیادہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، فرمایا کہ وہ ایک مٹھی طعام دے دے۔ عرض کی، یا رسول اللہ اگر اس کے پاس روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ ہو؟ کیا بات؟ فرمایا کہ وہ ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور سے بھی روزہ کسی کو افطار کرائے گا تو رمضان کے ہر دن اور رات میں فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے، لیلۃ القدر میں جبریل امین اس سے مصافحہ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا موقع بھی ہے، رمضان کی سحر اور افطاری کے معاملات بھی ہیں، آگے بڑھ کر ہم ان غربا لوگوں کی مدد کریں گے تو میرا ایمان اور عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نورانی مخلوق فرشتوں کی زبان سے ہمارے لیے بھی استغفار کہلوائے، کیا بات، واہ واہ، اور ہمیں بھی انشاءاللہ لیلۃ القدر میں جبریل امین کا مصافحہ نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ مقدس رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں معاشی اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان کو سابقہ وہی رونقیں جلد از جلد ان کے لیے بحال فرمائے، اور حرم کعبہ اور حرم مدینہ سمیت تمام مساجد اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ رونقوں کو دوبارہ جلد سے جلد بحال فرمائے، اور وہی رونقیں ہم پھر دیکھیں، عمرے بھی ہوں، حج بھی ہو، اور مساجد میں بھی ہم باقاعدہ جیسے پہلے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر نماز پڑھتے تھے، وہ بہاریں انشاءاللہ دوبارہ پھر آئیں، اور اس وبائی مرض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پورے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا پیغام کے ساتھ ایک دعا کا گلدستہ بھی یقیناً شامل حال تھا۔ جب علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اسی دوران ہی ہمیں ایک کال موصول ہوئی، کالر نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن انہوں نے ڈونیشن بھی وہ دے دیا، اور انہوں نے ایک خاص طور سے دعا کے حوالے سے کہا، اور میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سی ہم دعا میں ان کو کہیں کہ تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے حق میں آمین ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات آسان فرما دے۔ یہ جو ہمارا پیغام ہے ARY ڈیجیٹل، ذوق اور QTV تمام چینلز پر یہ ٹکٹس چل رہے ہیں، تمام سروسز 24/7 آپ سمجھتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کو خیال گزرے، آپ سمجھیں کہ یہ چیز الگ کرنی ہے، وہ آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اس وقت فوری طور پہ ہم دعا کیے چاہتے ہیں ان بھائی کے لیے جنہوں نے جو ہے باقاعدہ ایک خاموش ہاتھ کے ساتھ ایک بہت بڑی تعاون کا جو ہے ہم سے اپیل کی۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ ایک دعا فرما دیجیے گا، بھائی نے نام نہیں بتایا لیکن آپ غائبانہ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ مالک و مولا، اس احساس کے ذریعے جن بہن بھائیوں نے ہمارے ان تمام بہن بھائیوں کی مدد کی ہے جو کلمہ طیبہ کی وجہ سے ہم سے منسلک ہیں، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق صدقات و خیرات اور بخششوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ملک ہیں ہم سب سے۔ یا اللہ ان کی ان تمام ارادوں کو جو انہوں نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، جس اعتبار سے بھی، خواہ اپنے لیے یا اپنے بزرگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، صدقات و خیرات یا اور جو معاملات ہیں انہوں نے خاموشی کے ساتھ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بھائی کو بھی اور تمام بہن بھائیوں کو جنہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے، زمین و آسمان کی خیر عطا فرمائے۔
فرما یا اللہ ان کے گھروں میں خیر عطا فرما پروردگار ان کے گھروں سے جتنی بھی رزق کی آزمائشیں دور فرما دے یہ بہن تھی ڈاکٹر صاحب ہماری جو بہن ہیں جنہوں نے مدد کی ہے یا اللہ ہماری اس بہن کو اور تمام بہنیں اور ہمارے بھائی جنہوں نے احساس کے اس عمل میں جب سے یہ شروع ہوا ہے شرکت کی ہے پروردگار سب کو اجر کامل عطا فرما اور دین و دنیا کی خیر عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ان کو نصیب فرما اور ہمیں نصیب فرما پروردگار یہ جو پاکستان سے ہمارے یہ پیغام احساس کا پوری دنیا میں جا رہا ہے اور جہاں جہاں جس طریقے سے احباب دام درم قدم سخن اس سے ملک ہے خداوند قدوس اپنی رحمتوں سے اپنی رحمت کاملہ سے ان سب کی ظاہری باطنی مشکلات کو دور فرما دے یا اللہ ہم گناہگار ہیں عصیہ شعار ہیں تیری بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ ہم میں نہیں ہے اپنی رحمت خاص سے یا اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو وہ عطا فرما جو تو نے ہمیشہ اپنے محبت کرنے والوں کو عطا فرمایا یا اللہ یہ جو محفل جس میں اس وقت اس پر پردہ سیمی کے پیچھے بھی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کی خدمت کی ہے اور اس احساس کو رات بھر دن بھر جگایا ہے دلوں میں جہاں جہاں جو لوگ بھی مدد کر رہے ہیں خداوند قدوس ان سب کو خیر کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما ان کی اولادوں کی خیر عطا فرما ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعل کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ جزا اللہ عنا سید الکریم السید العظم سیدنا عظیمنا کریمنا محمد مبارک وسلم بہت اچھی دعا فرمائی اور یقیناً جن جن لوگوں نے اس پوری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے میں اپنے مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے آپ کے ٹائم کا آپ کے وقت کا آپ کی محبت کا بے پناہ شکریہ علامہ صاحب آپ کی آمد کا آپ کے وقت کا اور آپ کی گفتگو کا بے پناہ شکریہ حافظ صاحب آپ کا ساتھ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ رہے گا اور آپ کی محبت اور آپ کے وقت کا بھی بے پناہ شکریہ معزز سامعین سب سے اہم اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا بے پناہ شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے یقیناً یہ ایک پیغام ہے جو کہ آپ دن میں بھی کبھی سوچتے ہیں رات میں بھی آپ کو خیال آتا ہے اور یہ تو وہ ہے کہ انسان کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے یار یہ تکلیف مجھے پہنچی ہے جب دوسرے بھائی کے لیے محبت کا ایسا ہی احساس پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت ایک تو انسان کی اس حساسیت پر اس کو مشکل میں مبتلا نہیں کرتا اس کے ساتھ ساتھ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے پھر اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے جو سرکار مدینہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کہ حریص علیکم ہے رؤوف الرحیم ہے جو ان کی زبان سے جو کچھ نکلا ہے وہ تمام کی تمام دعائیں وہ قبول فرماتے ہیں اور وہ دیکھے گا کہ اس کے درجات جب وہ زندگی سے پردہ ہوگا تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا ثمرات رکھے ہیں یقیناً اس سفر کو اپنے ساتھ رکھیے اور مستقل طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے ہاتھ کو کھلا رکھے دینے والا رکھے اور آپ محبت کے ساتھ لوگوں کو دیتے رہیں آپ سب کا بے پناہ شکریہ اپنے میزبان جاوید اکرم کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ